ہندوستان کی آزادی کی تاریخ تحریک ریشمی رومال کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ جب بھی کوئی ایماندار مورخ اور ہسٹورین ہندوستان کی آزادی کا تذکرہ کرے گا، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ تحریک ریشمی رومال کے بارے میں بتائے۔ یہ تحریک ریشمی رومال کیا ہے، کون لوگ اس کے روح روا تھے اور اس کا انجام کیا ہوا، اس ویڈیو میں یہی جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ تمام ملت ٹائمز کے ناظرین، قارئین اور چاہنے والوں کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد۔ ہندوستان کو انگریزوں کی 200 سالہ غلامی سے آزادی ملی اگست 1947 میں، لیکن یہ آزادی بہت ساری قربانیوں اور جد و جہد کے بعد ملی۔ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے دسیوں طرح کی تحریک چلائی گئی۔ ایسے ہی تحریکوں میں سے ایک ہے تحریک ریشمی رومال، جس کی شروعات 1914 کے زمانے میں ہوئی، اور اس تحریک ریشمی رومال کے روح روا تھے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم مانے جاتے ہیں۔ وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں شامل تھے۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے ہر دور میں یہاں کے اکابرین اور علماء نے جد و جہد کی۔ 1857 کی جنگ میں مسلمانوں کو جو ناکامی ملی، اس میں بھی علماء کرام ہی پیش اور آگے تھے۔ 1857 میں ناکامی ملنے کے بعد مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ گئی، لوگ الگ الگ تقسیم ہو گئے۔ اسی پس منظر میں 1866 میں دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا۔ اس کا مقصد بھی تھا ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانا۔ مولانا محمود حسن دیوبندی بھی ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے 1877 میں ایک تنظیم قائم کی جس کا نام تھا ثمرۃ التربیت۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد تھا ہندوستانی مسلمانوں میں اور یہاں کے عوام میں آزادی کی اہمیت کو اجاگر کرنا، ان کے شعور کو بیدار کرنا، انگریزوں کے ظلم و ستم سے ان کو آگاہ کرانا اور آزادی کے لیے مسلح بغاوت کی، مسلح جد و جہد کی کوششیں کرنا۔ لیکن اگلے 30 سالوں میں تنظیم کمزور ہو گئی، اس کے ممبران بکھر گئے۔ چنانچہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے 1909 میں ایک دوسری تنظیم قائم کی جس کا نام تھا جمعیت الانصار۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا، ہندوستان کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنی ہے، تحریک چلانی ہے، عوام کی ذہن سازی کرنی ہے اور مسلح جد و جہد کرنی ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ انگریزوں کی ہندوستان میں اچھی طرح پکڑ ہے، برطانیہ میں ان کی حکومت ہے اور دنیا کے کئی ملکوں میں ان کا نظام چل رہا ہے، لہٰذا عدم تشدد کے راستہ کو اپنا کر ہتھیار اٹھائے بغیر، جنگ کے بغیر انگریزوں کو ہندوستان سے بھگایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ مسلح جد و جہد جب ہوگی تبھی انگریزوں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جمعیت الانصار پر بھی انگریزوں نے 1913 میں پابندی لگا دی۔ اس کے بعد اگلے سال یعنی 1914 میں پہلی عالمی جنگ شروع ہو گئی۔ پہلی عالمی جنگ میں ایک طرف برطانیہ، روس اور فرانس کی فوج تھی، دوسری طرف جرمنی اور ترکی کی فوج لڑ رہی تھی، یعنی خلافت عثمانیہ اور جرمنی ایک طرف تھے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کو لگا کہ ایک اچھا موقع ہے، جب برطانیہ کی فوج جنگ لڑ رہی ہے اور عالمی جنگ کی شروعات ہو چکی ہے، تو کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے، ملک کے الگ الگ حصوں میں ٹیم تیار کی جائے، قیادت کھڑی کی جائے، ان کو مسلح کیا جائے، ان کو ہتھیار فراہم کیا جائے، ان کو ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جائے، پیسے سے ان کی مدد کی جائے اور ایک موقع طے کر کے، ایک وقت کا انتخاب کر کے ایک ساتھ پورے ملک میں شورش برپا کی جائے اور باہر سے بھی حملہ کیا جائے تاکہ انگریزوں کے پاؤں اکھڑ جائے، وہ اس جنگ میں ہار جائیں اور ہندوستان سے واپس جانے پر مجبور ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے بھی ضرورت تھی کہ دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں ان سے رابطہ کیا جائے، ان سے تعلقات کو مضبوط کیا جائے، ان کی مدد حاصل کی جائے، اور ان سب کے لیے ضرورت محسوس کی گئی ایک پروویژنل حکومت قائم کرنے کی، یعنی عبوری حکومت قائم کرنے کی۔ چنانچہ شیخ الہند نے اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا اور بغیر کچھ بتائے ہوئے ان سے کہا گیا
کہ آپ افغانستان جائیے، وہاں جانے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کام کرنا ہے۔ پہلے سے وہاں راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کام کر رہے تھے، مولانا برکت اللہ بھوپالی بھی تھے۔ افغانستان آنے کے بعد ان لوگوں نے ایک پروویژنل یعنی عبوری حکومت قائم کی۔ اس حکومت کا صدر بنایا گیا راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو، وزیر اعظم مقرر کیا گیا مولانا برکت اللہ بھوپالی کو، اور وزیر خارجہ یا وزیر داخلہ طے کیے گئے مولانا عبید اللہ سندھی۔ اس حکومت نے طے کیا کہ ہمیں ایک ساتھ جب شورش برپا کرنی ہے تو اس کے لیے باہر کے کئی ملکوں کی حمایت حاصل کرنی پڑے گی۔ چنانچہ یہاں سے ایک وفد ترکی بھیجا گیا، ایک وفد روس بھیجا گیا، اسی طرح ایک وفد جاپان بھیجا گیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ترکی جانے والا وفد اور روس اور جاپان جانے والا وفد بھی انگریزوں کے ہاتھ لگ گیا۔ راز فاش ہو گیا کہ وفد افغانستان سے گیا ہے، ان کا مقصد کیا تھا؟ چنانچہ افغانستان پر سختیاں بھی کی گئی اور اس وفد کے کئی ذمہ داروں کو انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ادھر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی حجاز کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ خلافت عثمانیہ کے گورنر غالب پاشا سے ان کی مدینہ میں ملاقات ہوئی، ان سے پورے حالات کا انہوں نے تذکرہ کیا اور کہا خلافت عثمانیہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ہندوستانی عوام ایک ساتھ انگریزوں کے خلاف شورش برپا کرنا چاہتے ہیں، جنگ برپا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ خلافت عثمانیہ ہمارا ساتھ دے، ہماری مدد کرے۔ اس جنگ میں ان کی بھی کامیابی ہوگی اور ہماری بھی کامیابی ہوگی۔ غالب پاشا نے شیخ الہند مولانا محمود رحمۃ اللہ علیہ کی مدد کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے ایک لیٹر بھی جاری کیا اور خلافت عثمانیہ کے تمام اہلکاروں اور نمائندوں کو کہا کہ انہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا ساتھ دینا ہے، انگریزوں کے خلاف جنگ میں ہندوستانی عوام کی مدد کرنی ہے۔ یہ خط بھی شیخ الہند نے ان سے لکھوا لیا۔ ادھر مولانا عبید اللہ سندھی کو لگا کہ ہمارے دو وفد کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا ہے، پورا راز ان کو معلوم ہو گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کو تمام حالات سے واقف کرایا جائے۔ چنانچہ مولانا عبید اللہ سندھی نے ریشم کے رومال پر 3 خط لکھا اور ان تینوں خط کو انہوں نے بھیجا مولانا محمود حسن دیوبندی کے پاس جو اس وقت مدینہ منورہ میں تھے۔ لیکن مولانا عبید اللہ سندھی نے جو 3 خط لکھا تھا وہ تینوں خط راستے میں ہی انگریزی ایجنٹ کے ہاتھ لگ گیا اور پورا راز فاش ہو گیا۔ وہ کیسے ہوا اس کو بھی تفصیل سے سمجھیے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے 3 خط تحریر کیا۔ ایک خط انہوں نے شیخ عبد الرحیم سندھی کے نام تحریر کیا تھا اور 2 خط انہوں نے لکھا تھا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کے نام۔ شیخ عبد الرحیم سندھی کے نام جو خط انہوں نے تحریر کیا اس کا مضمون فقط اتنا تھا کہ آپ کو جو خط بھیجا جا رہا ہے اسے بہت ذمہ داری کے ساتھ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کو بھیجنا ہے، اور اس وقت مولانا محمود حسن دیوبندی مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ اس میں ان کو بتایا گیا تھا کہ اس میں ہندوستان کے تمام مسلح گروپ کا تذکرہ ہے، ہر ایک جگہ کی تفصیل ہے، اور جو موجودہ حالات ہے اس سے بھی شیخ الہند کو آگاہ کیا گیا ہے۔ شیخ الہند کے نام جو خط تھا اس میں یہی بتایا گیا تھا ہندوستان میں کہاں کہاں مسلح گروپ موجود ہے، کہاں کہاں قیادت موجود ہے، کن کے پاس کتنا ہتھیار ہے، اور ہمارے کتنے لوگ وہاں موجود ہیں جو پوری تیاری کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس خط میں ہندوستان سے مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسرت موہانی کی گرفتاری کا بھی اس خط میں تذکرہ تھا۔ اس کے علاوہ جو 2 وفد پکڑا گیا تھا، انگریزوں نے جو 2 وفود کو گرفتار کر لیا تھا، اس کی بھی تفصیل اس خط میں بتائی گئی تھی۔ لیکن یہ خط ہاتھ لگ گیا انگریزوں کے، اور وہ کیسے لگا اس کو سمجھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے یہ تینوں خط تحریر کر کے عبدالحق نام کے اپنے ایک عقیدت مند اور شاگرد کو دیا اور ان کو کہا تم شیخ عبد الرحیم سندھی کو پہنچا دو۔ کابل سے سندھ جا کر کے ان کے حوالے خط کرنا تھا عبدالحق کو، اور رسید واپس لے کر کے کابل پہنچنا تھا۔ عبدالحق کا تعلق تھا رب نواز سے، اور رب نواز کا 2 بیٹا بھی مولانا عبید اللہ سندھی کا عقیدت مند تھا۔ عبدالحق کا تعلق تھا رب نواز سے، چنانچہ وہ سندھ پہنچنے کے بعد بہاولپور میں رب نواز کے پاس چلا گیا اور ان سے اس نے ملاقات کی۔ رب نواز سے عبدالحق نے پورا تذکرہ کیا کہ مولانا عبید اللہ سندھی کیا کچھ کر رہے ہیں، کابل میں کیا سرگرمیاں چل رہی ہے، یعنی پوری تفصیل عبدالحق نے بتا دی رب نواز کو۔ ارے جو رب نواز تھا یہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا، تمام خبر ادھر سے ادھر پہنچاتا تھا۔ چنانچہ یہ بڑی خبر اس کو مل گئی، خط کا بھی علم اس کو ہو گیا۔ اس نے رب نواز نے عبدالحق سے کہا کہ تم وہ خط میرے حوالے کرو۔
اور عبدالحق نے وہ تینوں خطوط رب نواز کے حوالے کر دیے۔ رب نواز نے یہ تینوں خطوط اس وقت کے ملتان کے کمشنر کو سونپ دیا اور کہا اس طرح کا یہ خط ہے اور اس سے لگتا ہے ایک بڑی سازش کی جا رہی ہے برٹش سرکار کے خلاف ہندوستان میں، اور اس میں علماء لوگ، مولانا لوگ ملوث ہیں۔ ملتان کے کمشنر نے اس خط کو پڑھوایا اور اس کو زیادہ اہم نہیں لگا، بچوں کا کھیل قرار دیا اور چھوڑ دیا۔ لیکن ملتان کے کمشنر نے ایک عقل مندی کا کام یہ کر دیا کہ پنجاب سی آئی ڈی کے حوالے اس خط کو کر دیا۔ اب پنجاب سی آئی ڈی نے اس خط کا انگریزی میں ترجمہ کرایا، اس کی پوری تفصیل معلوم کی، تو پتہ چلا کہ یہ خط ایک بڑی سازش کا ذریعہ بن سکتا ہے، انقلاب کی تیاری کی جا رہی ہے اور تختہ الٹنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ چنانچہ انگریز کے اعلیٰ آفیسر اور وائسرائے برطانیہ کو اس سے آگاہ کیا گیا۔ پھر پوری انگریزی حکومت ایکٹیو ہو گئی اور اس خط میں جن جن لوگوں کے نام کا تذکرہ کیا گیا تھا ان تمام کو ہندوستان میں گرفتار کیا گیا، اور ایسے لوگوں کی تعداد 220 ہے، یعنی اس خط کی وجہ سے 220 لوگوں کو ہندوستان سے گرفتار کیا گیا۔ ادھر شیخ الہند کے نام کا بھی افشا ہو چکا تھا، ان کا نام فاش ہو چکا تھا۔ چنانچہ مکہ سے مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی کو بھی انگریزوں نے گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے انہیں مصر لایا گیا، مصر کے قاہرہ پھر اسکندریہ پہنچایا گیا۔ وہاں کچھ دنوں تک ان کو جیل میں رکھنے کے بعد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو ملتان کی جیل میں رکھا گیا۔ ملتان یورپ کا ایک ملک ہے، ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے، اور یہاں کا جو جیل بڑا مشہور تھا، اسکرین پر آپ اس جیل کی فوٹو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں تقریباً 2 سال تک شیخ الہند کو جیل میں رکھا گیا۔ ادھر 220 علماء کو ہندوستان سے گرفتار کیا گیا، اور ان میں 60 علماء کرام اور رہنما پر انگریزی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے، تختہ الٹنے اور دیش دروہ کی سازش کے تحت مقدمہ چلایا گیا۔ ان سب کو سخت سزائیں دی گئی، تو یہ سب کچھ ہوا، اور یہیں پر یہ تحریک ناکام ہو گئی۔ اور اس تحریک کو کہا جاتا ہے تحریک ریشمی رومال، کیونکہ مولانا عبید اللہ سندھی نے جو خط بھیجا تھا، جو خط لکھا تھا، وہ ریشمی رومال پر لکھا تھا، اور اس لیے لکھا تھا کہ لوگوں کو اندازہ نہیں لگ پائے گا، لیکن وہ خط پکڑا گیا رب نواز کی وجہ سے، اور اس طرح پورا راز فاش ہو گیا۔ رب نواز کو تاریخ میں بہادر خان رب نواز کہا جاتا ہے۔ وجہ تھی کہ انگریزوں نے اس خط کو فاش کرنے کی وجہ سے اسے بہادری کا خطاب دیا، ایک تمغہ عطا کیا، اور اس کا ٹائٹل ہو گیا رب نواز بہادر خان۔ تو یہاں سے تحریک پوری کمزور ہوئی۔ مولانا عبید اللہ سندھی اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان سے لگاتار علماء کرام کی، ہمارے قائدین کی گرفتاریوں کی خبر آ رہی تھی۔ ادھر یہ معلوم ہوا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، کہاں غلطی ہوئی ہے، کس سے چوک ہوئی ہے کہ سب لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت دنوں بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ہی عقیدت مندوں میں سے ایک عبدالحق، جو نو مسلم تھا، نیا نیا اس نے اسلام قبول کیا تھا، اس نے ہی اس خط کو رب نواز خان کے حوالے کر دیا۔ وہاں سے انگریزوں کے ہاتھ لگ گیا، اور جن کے ہاتھ میں خط پہنچنا تھا ان کو نہیں پہنچ سکا۔ چنانچہ اپنی ڈائری میں مولانا عبید اللہ سندھی نے جو لکھا ہے وہ میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ ہندوستان میں گرفتاریاں شروع ہوئی تو ہم حیران رہ گئے۔ چند روز بعد شیخ الہند اور ان کے ساتھی مکہ معظمہ میں گرفتار کر لیے گئے۔ ایک عرصہ کے بعد ہمیں حقیقت معلوم ہوئی، اس کے ساتھ ہی کابل کی حالت بھی خراب ہونے لگی۔ امیر حبیب اللہ کی رائے بھی بدل گئی۔ یہ اس وقت افغانستان کے امیر تھے، یا کہہ لیجیے رہنما بادشاہ۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ افغانستان اس تحریک میں کوئی دلچسپی لے یا ہندوستان کو کسی قسم کی مدد دے۔ اس کے علاوہ انگریزوں کا دباؤ مولانا سندھی اور ان کے ساتھیوں کے سلسلے میں امیر حبیب اللہ پر بڑھ رہا تھا۔ آخرکار حبیب اللہ نے مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری اور نظر بندی کا حکم جاری کر دیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی تقریباً 7 سال کابل میں ٹھہرے تھے، اور وہاں انہوں نے پروویژنل گورنمنٹ قائم کرنے کے علاوہ ایک آرمی تیار کر لی تھی آزاد قبائل کی، اور ان لوگوں کو جہاد کے لیے، انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا تھا، پوری تیاری تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور تنظیم بنائی تھی جنود اللہ الربانیہ، جس کا مقصد بھی تھا انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا، اور پورا پلان یہی تھا کہ ایک مقررہ وقت پر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، شعبوں میں شورش برپا ہوگی، انگریزوں پر حملہ ہوگا، اور باہر سے بھی، یعنی افغانستان سے بھی حملہ کیا جائے گا۔ تو جب اندر اور باہر دونوں طرف سے انگریزی فوج پر بیک وقت حملہ ہوگا تو انگریزوں کے لیے اپنا بچاؤ کرنا مشکل ہوگا، انہیں یقینی طور پر شکست تسلیم کرنی پڑے گی، اور ہندوستان چھوڑنے پر انگریز مجبور ہو جائیں گے۔ یہ منصوبہ تھا، یہ پلان تھا، اور اسی طرح کی تمام تفصیل کا
ریشمی رومال کے خط میں ذکر کیا گیا تھا، جو راز فاش ہو گیا اور اس تحریک سے جڑے تمام قائدین کو گرفتار کر لیا گیا۔ لندن کی ایک لائبریری میں آج بھی یہ تینوں خطوط موجود ہیں اور ان کو سجا کر رکھا گیا ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کی 1920 میں پھر رہائی ہوئی، ان کو چھوڑا گیا۔ شیخ الہند کے ساتھ ان کے 4 شاگردوں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، جس میں مولانا حسین احمد مدنی ہے، مولانا وحید احمد مدنی، مولانا عزیز گل اور سید حکیم نصرت حسین ہے، جس میں سے حکیم نصرت حسین کی جیل میں ہی موت ہو گئی، بقیہ 3 لوگ ان کے ساتھ واپس آئے۔ ادھر جمعیت علماء ہند 1919 میں مولانا ابو المحاسن سجاد اور دوسرے علماء کرام اور قائدین کی کوششوں سے قائم ہو چکی تھی، چنانچہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے اس کوشش کو سربراہ اور پھر کانگریس اور مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر آزادی کی تحریک چلائی۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہو گیا۔ اس سے پہلے ہندوستان کا بٹوارہ ہو گیا، یعنی 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا۔ تو یہ ہے پوری تاریخ تحریک ریشمی رومال کی۔ کیسے لگی ہماری ویڈیو کمنٹ سیکشن میں لکھیں اور اپنے دوستوں کو اس ویڈیو کا لنک ضرور شیئر کیجیے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔